ہوتی ہے نا، اکثر آپ سنتی ہیں آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا. اس میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی سب سے بڑی یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب نیند نہیں پوری ہوتی تو ایسی بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، یا عورت اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو اس نے کوئی ایسی بات کرنی تو ہائپر ہو جانا ہے. تو نیند کی کمی بہت سارے ہمارے معاملات کو درست کر سکتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو بڑے امراض ہیں، سب سے بڑا نقصان کیا ہے، نیند کی کمی والے بندے کو ہی کینسر ہوتا ہے زیادہ تر. اسی طرح ہی ہیپاٹائٹس سی، اسی طرح ہی ڈپریشن، انزائٹی، اسی طرح ہی آپ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دائمی قبض جو ام الامراض ہے، سب سے بڑی بیماری، وہ بھی اسی وجہ سے لگتی ہے. اور اس کے بعد یہ سارے سبب کے ساتھ ساتھ دل کے اٹیک کی طرف بھی، کیونکہ یہ دل کو کمزور کر دیتا ہے اور خشکی کی وجہ سے کلاوڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو خون گاڑھا ہو جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا کہ نیند اگر ہماری پوری ہو جائے تو ہم بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے نقصانات کے بارے میں بتایا کہ نیند کی کمی کے یہ نقصانات ہیں. اس کا جو علاج ہے آسان ترین، وہ بھی آپ بتا دیجئے. چاہے جائے کہ ہم باقاعدہ سائیکیٹرسٹ سے ٹائم لیں اور وہ ہمیں نیند کی گولیاں دے، بڑی بڑی ہیوی قسم کی، جس سے معدے بھی خراب ہوں. تو کوئی ایسا آسان ترین نسخہ آپ بتا دیجئے، علاج اس کا بتا دیجئے، جس کے ذریعے سے ہماری جو نیند کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے کرے. پہلی بات میں ایک بیماری بتانا بھول گیا تھا نقصانات کے حوالے سے. یہ جوڑ درد آج کل بہت زیادہ، یا مہروں کے اندر گیپ آ جاتا ہے. یہ بھی کیا ہوتا ہے، خشکی، نیند کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہے. اس کی ایسے ڈرائنس ہو جاتی ہے، جوڑوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں آپ نے نسخہ بڑا آسان سا، بڑا سمپل سا، سادہ سا، ہمارے گھر کی چیزیں ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، آپ نے بھی بات ایک بیچ میں کہی تھی کہ نیند کی گولیاں. تو نیند کی گولیاں جو کھاتے ہیں نا سونے کے لیے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، وہ آہستہ 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 آپ کو انزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس کو بڑھاتی ہیں. یعنی نفسیاتی جہاں مریض پہ ایک گولی کھاتے ہیں وہاں پہ آپ کو 2-3 کھانی پڑتی ہیں. پھر آپ کو نفسیاتی مرض بڑھ جاتا ہے، پھر وہ دل کو کمزور کرتی ہیں، پھر وہ لیور کو کمزور کرتی ہیں، پھر معدے کو کمزور کرتی ہیں، پلس دماغ کو کمزور کرتی ہیں. یعنی کہ وہ ساری کی ساری چیزیں نیند آور جتنی بھی، جس سے ہم زیادہ نیند لیں جتنی ہمیں چاہیے اسے. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ نیند کی گولی کھائی، بندہ سو گیا. اب اگر وہ ڈیلی نیند کی گولی نہیں کھاتا تو وہ بالکل ٹھیک رہ ہی نہیں سکتا. تو اس میں آج میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ نیند کی کمی کے آتے ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ویل سیٹل ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ، ہر ٹائم وہ سوچتے رہتے ہیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں. اب ان کو نیند نہیں آتی، وہ پھر ٹیبلٹ لینا شروع کر دیتی ہیں. تو اگر اس کی جگہ پہ وہ، جب ان کو ایسا مسئلہ ہو، 5 وقت کی نماز تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اس وقت ہونی چاہیے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں. پھر اس کے ساتھ بڑا بہترین ایک عمل ہے، اگر آپ سجدہ لمبا کریں، اس سے بھی آپ کے دماغ کو ریلیکسیشن ملتی ہے. نیند کی جو آپ کے اندر کمی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو نیند صحیح آنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. ایکسرسائز صبح اگر ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، اس سے آپ جسمانی بھی، روحانی بھی، ہر طرح سے آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، بہتری آتی ہے. اب آ جاتے ہیں نسخے کی طرف. نسخہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے گھر میں دیسی گھی اگر موجود ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ باہر سے پرچیز کر لیں. جب بھی سالن بنائیں تو اس کے اندر دیسی گھی کا استعمال کریں. نیند کی کمی کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ ڈرائنس کو ختم کرے گا، خشکی کو ختم کرے گا. اس کے ساتھ روغن بادام اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. اگر آپ روغن بادام 1 چمچ روزانہ نیم گرم دودھ یا گرم پانی میں شہد ملا کے تو پی لیا جائے، یا گڑ ملا کے پی لیا جائے، تو یہ بہترین افیکٹو چیز ہے جن کو نیند نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز مل جاتی ہے کیسٹر آئل. جو کیسٹر آئل ہے وہ بھی آپ 1 چمچ 1 دن چھوڑ کے پینا شروع کر دیں، رات کے ٹائم کھانا کھانے کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد. تو یہ چند دنوں میں آپ کی نیند کی جو کمی ہے، اگر آپ کے اندر خشکی ہے تو وہ ختم ہو کے نیند بالکل ٹھیک آنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فائبر کا استعمال زیادہ کیا جائے، کیونکہ اندر ڈرائنس ہے، خشکی ہے. آئلی چیزیں کھائی جائیں لیکن ساتھ واک کی جائے تاکہ وہ جذب بھی ہو سکیں، ڈائجسٹ ہو سکیں. تو اس میں آپ سالن جو کھائیں اس میں کوشش کریں کہ صبح کے ناشتے میں دلیا جو، اس میں بادام کی گری میوہ ڈال لیں، شہد ملا کے کھا لیں، یا گڑ شکر ملا لیں، یا پھر دلیا جو کا استعمال کر لیں صبح کے ناشتے میں. دوپہر میں سبزیاں، کیونکہ آپ کو فائبر والی چیزیں چاہیے، تو کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال، مونگ وغیرہ سالن زیادہ استعمال کریں، دیسی گھی میں بنائیں یا سرسوں آئل میں. روٹی کم استعمال کریں کیونکہ روٹی کے اندر خشکی پائی جاتی ہے. تو اگر آپ نے روٹی استعمال کرنی ہے، دیسی گھی استعمال کر لیں یا مکھن استعمال کر لیں. صبح کے ناشتے میں جن لوگوں کو نیند کی کمی کی شکایت ہے
مکھن اور بریڈ بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھلوں میں جتنے بھی پھل موسمی پھل ہوں ان کا استعمال زیادہ کیا جائے، لیکن خصوصاً سیب جو ہے یہ روزانہ اگر صبح کے ٹائم 2 کھا لیے جائیں نا یا پورے دن میں، تو یہ نیند کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں، دماغ کو طاقت بھی دیتی ہیں اور ریلیکس انسان کو کرتے ہیں. بھوک بھی لگتی ہے. بھوک بھی لگتی ہے. کیسی بات، ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہو جاتا ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے بولی ہیں یہ نیند کے لیے. اگر آپ کو پھر بھی محسوس ہو کہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ڈپریشن کا چل رہا ہے تو چھوٹی چندن اسرول نام کی ایک نا وہ جڑیں سی مل جاتی ہیں، وہ لے کے پاؤڈر کر کے ایک کیپسول، وہ بھی 10-15 دن کھانا ہے، زیادہ نہیں استعمال کرنا، بس اتنے دن کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو خشکی ہے، ڈرائنس ہے، اس کے لیے آپ پودینہ اجوائن اس کا قہوہ استعمال کریں یا پھر پودینہ اجوائن اور ساتھ تھوڑی سی سونف شامل کر لیں. لیکن قہوے سے تو مزید خشکی نہیں ہوتی. اس کا مزاج گرم خشک بنے گا، یا اس کے بعد اگر سونف شامل کر دیا گرمی تری پیدا ہو جائے گی. اس سے آپ اس میں شہد ملائیں تو یہ خشکی کو توڑے گا نا. خشکی سردی جو ہے یہ سبب ہے. تو خشکی سردی کو توڑنے کے لیے خشکی گرمی. اس کے بعد جو آپ کو میں نے پھل کہہ دی ہیں، سبزیاں، وہ ساری گرم تر گرم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے اندر رطوبت پیدا کریں گی، تو انشاءاللہ یہ خشکی والا معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ اصل سبب ہے. تو اگر آپ نیند کی کمی کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو کہہ لیں کہ آپ نے بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اخلاق کے حوالے سے میں نے بات کی، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہو جائے گا، چڑچڑاپن، ضد وغیرہ ختم ہو جائے گی، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا. یہ جو چند نسخے بولے ہیں یہ بڑے آسان سے ہیں. سالن کا استعمال زیادہ کرنا ہے، روٹی کا استعمال کم کرنا ہے. ان نسخہ جات کے اندر کوئی ایسا شخص جس کا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے یا کوئی ایسا، تو اس کے لیے یہ متاثر کن تو نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. صرف اس میں نا میٹھا، وہ ان میں میٹھی چیزیں سائڈ پہ کر دیں، میٹھا بیچ میں سے سائڈ پہ کر دیں، وہ استعمال کریں. ان کے لیے بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ استعمال کریں انشاءاللہ. اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں. صحیح. دودھ کا استعمال زیادہ کریں. اس میں شہد ڈال لیں، دیسی گھی ڈال لیں، یا اس میں روغنی بادام ڈال لیں یا کیسٹر آئل ڈال لیں. تو یہ السی، آج کل جو موسم چل رہا ہے، السی کی پنیے بنا کے کھائیں سرسوں کے آئل میں، سردیوں کے اندر خاص طور پہ. السی ویسے بھی آپ آدھی چمچ لے سکتے ہیں. چھلکا، السی، پنجیری وہ ایک ہی چیز ہے؟ پنجیری بھی اس سے نہیں، السی اور ہے، پنجیری اور ہے. ٹھیک ہے. السی کیا یہ چاول کی؟ السی ہوتی ہے جیسے یہ کہہ سکتے ہیں تخم لنگا ہے نا، وہ بلیک ہوتا ہے، یہ براؤن ہوتی ہے. تو یہ آپ تھوڑی سی لے سکتے ہیں. اور اس میں کھانے کے ساتھ ساتھ آپ نا جتنی بھی ایسی چیزیں جن کے اندر آئل ہے وہ آپ کے لیے ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں، مفید ہیں، وہ آپ استعمال کریں. اگر آپ استعمال کریں گے اس سے آپ کو انشاءاللہ فوائد جو ہے. آپ ویڈیو جب دیکھتی ہیں دیکھیں، آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ کمنٹ میں بتائیں. ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی بتاتے ہیں کمنٹ میں کہ ہمیں الحمدللہ ہمیں فرق پڑ گیا. جو چیز نہ سمجھ آئے اس کا مطلب آپ کی تشخیص ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنی وہ تشخیص کروا لیں، اس کے بعد پوچھ لیں کہ کیا کھانا چاہیے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت.